الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی جو کہ ایک عام لباس میں موجود تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمرے میں داخل ہوا اور سلطان صلاح الدین کے ساتھ تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد ایک چمڑے پر کچھ چیز لکھی ہوئی دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گیا، اور جب وہ محل سے باہر نکلا تو اس کو نہ ہی کسی نے جاتے دیکھا اور نہ ہی کسی نے آتے دیکھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ جا کر علی بن سفیان کو میرے پاس لاؤ۔ دوستو، علی بن سفیان عرب کا ایک ماہر جاسوس تھا، جو کہ نہ صرف جاسوسی کرنے میں ماہر تھا بلکہ جاسوسوں کو پکڑنے میں بھی ماہر تھا۔ علی بن سفیان کی جاسوسی سے بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے امیر وزیر بھی ڈر جاتے تھے۔ علی بن سفیان جاسوس کو اس انداز میں پکڑتا کہ وہ جاسوس بھی بڑا حیران ہوتا کہ آخر اس انسان کو کیسے پتہ چلتا ہے یا اس کو جاسوسوں کی بو آتی ہے۔ دوستو، یہاں آپ کو علی بن سفیان کی عقل مندی کا ایک اور واقعہ سناتے ہیں۔ ایک دفعہ جنگ کے دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس 3 غریب اور مظلوم بن کر لڑکیاں آئیں۔ جب سلطان نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرے پاس کیا کرنے آئے ہو، تو انہوں نے چینی زبان استعمال کی اور سلطان کا سپاہی ان کی زبان کو جانتا تھا، لہذا سلطان نے سپاہی کو بتایا کہ حضور، یہ لڑکیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی اور یہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہم سلطان کی پناہ میں آنا چاہتی ہیں، ہمارے پیچھے دشمن لگے ہوئے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی چال میں پھنس گیا، لیکن جب علی بن سفیان کسی کام سے واپس لوٹا تو جب ان لڑکیوں کو دیکھا تو فوراً ان کی آنکھوں سے پہچان گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ابھی ان لڑکیوں کو غدار ثابت کر سکتا ہوں۔ سلطان نے کہا، وہ کیسے؟ علی بن سفیان نے کہا، آپ سپاہیوں کو حکم دیں کہ ان تینوں لڑکیوں کو تمام درباریوں کے سامنے حاضر کریں۔ سلطان کے حکم پر جب ان تینوں لڑکیوں کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو علی بن سفیان نے بلند آواز میں سب کے سامنے کہا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ننگا کر کے ہمارے وحشی سپاہیوں کے حوالے کر دو۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے کہی تو ان تینوں لڑکیوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ان تینوں جاسوس لڑکیوں نے فوراً کہا کہ کیا مسلمانوں کے سلطان کا یہی کام رہ گیا ہے؟ کیا وہ ہمیں تمام مردوں کے سامنے ننگا کرے گا؟ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھی علی بن سفیان نے کہا، حضور، آپ نے تو کہا تھا کہ عربی انہیں نہیں آتی، تو پھر انہوں نے یہ زبان کیسے سمجھ لی؟ اس وقت تمام درباریوں کے سامنے سلطان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ لڑکیاں کوئی مظلوم نہیں بلکہ جاسوس ہیں، اور علی بن سفیان کی عقل مندی کی وجہ سے وہ تینوں پکڑی گئیں۔ یہی ادا اس کی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند تھی۔ الغرض، دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے کہا کہ جاسوس سے خبر ملی ہے کہ فلاں قبیلے کا سردار اب بالکل پرسکون ہے اور اس نے اپنے سپاہی ہر طرف پھیلا دیے، اور وہ قبیلہ جیسا کہ تم جانتے ہو تجارت کے لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہمارا پڑوسی ملک کے ساتھ تجارت کرنے کا راستہ اسی قبیلہ کے پاس سے گزرتا ہے، اور اس قبیلے کا سردار وہاں سے گزرنے کے لیے ہم سے محصول مانگ رہا ہے۔ میں نے اسے مناسب محصول ٹیکس دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس نے ہماری مجبوری کو دیکھ کر مجھ سے دوگنا محصول لینے کا مطالبہ کر دیا، اور میں نے اپنے جاسوسوں سے خبر لی۔ اب یہی بہتر وقت ہے کہ اس قبیلے پر حملہ کر کے اس کے سردار کو پکڑ کر قبیلے کو اپنے قبضے میں لیا جائے، تاکہ ہمارے غریب تاجروں کو اس ظالم سردار کو محصول نہ دینا پڑے اور ہماری معیشت اٹھ کھڑی ہو۔ علی بن سفیان سے تھوڑی دیر سلطان صلاح الدین ایوبی بات چیت کرنے کے بعد سلطان نے ایک چمڑے پر لکھا ہوا نقشہ نکالا اور علی بن سفیان کو تفصیل سے بتایا کہ فلاں راستے سے فلاں جگہ پر ہمارے سپاہی اس قبیلے کا محاصرہ کر کے لے جائیں گے، اور فلاں وقت پر ہم اس قبیلے پر حملہ کریں گے اور ہمارا حملہ ان کی شکست کا سبب بنے گا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔
جب حملہ کرنے کا وقت قریب آیا تو سلطان صلاح الدین محل سے اپنے سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہونے لگا تو اتنے میں ایک آدمی کے بھیس میں ایک ماہر جاسوس نے آ کر سلطان کو خبر دی کہ حضور آپ اپنے سپاہیوں کو ابھی اور اسی وقت روک دیں، کیونکہ اس قبیلے کے سردار کو کہیں سے خبر ملی کہ سلطان اس کے قبیلے پر حملہ کرنے والا ہے، اور اس نے اپنے آپ کے منصوبے کے مطابق اپنی اس جگہ پر سپاہی تعینات کر دیے، اور اگر آپ نے ان پر حملہ کیا تو آپ کا حملہ بالکل ناکام ہو جائے گا اور آپ کے سارے سپاہی مارے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر اس سردار کو یہ خبر کیسے پہنچی کہ میں اس قبیلے پر حملہ کرنے والا ہوں۔ اتنے میں اس ماہر جاسوس نے کہا، حضور مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ اس قبیلے کے سردار کے جاسوس آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ یہ خبر سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اسی وقت گھوڑے سے چھلانگ لگا کر اترا اور کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ آج تک کوئی بھی جاسوس سلطان کے سامنے ٹک نہیں پایا، تو اب ایسی معلومات ایک جاسوس کیسے لے کر جا سکتا ہے؟ اتنے میں اس جاسوس نے کہا، ہماری معلومات کے مطابق اس سردار کے 2 جاسوس اسی وقت محل میں موجود ہیں، اور ان میں سے ایک جاسوس بالکل آپ کے قریب ہے اور دوسرا جاسوس ایک عام سے ملازمت پر مامور ہے، جو کہ آپ کے قریبی جاسوس سے خبر لیتا ہے اور وہ اس خبر کو اس سردار تک پہنچا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس جاسوس کو کہا، میرے قریب آؤ، تو کوئی ایسا مشکوک بندہ نہیں جو مجھ سے غداری کر کے جاسوسی کرے۔ تو سلطان کے جاسوس نے کہا، حضور جاسوس ہوا کی طرح ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، لہٰذا آپ کو ہر طرف دیکھنا چاہیے، جاسوس آپ کو نظر آ جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو آرام کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا اور علی بن سفیان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے علی، میرے جاسوسوں کے مطابق محل میں اس وقت اس سردار کے 2 جاسوس موجود ہیں جنہوں نے یہ اہم معلومات ان تک پہنچائی ہیں، اب ان کو پکڑنے کا کوئی طریقہ بتاؤ۔ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آ رہا کہ آخر محل میں 2 جاسوس کون ہیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں ایک باورچی سلطان کے لیے مشروب لے کر آیا۔ جب علی بن سفیان کی نظر اس باورچی پر پڑی تو علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہا، حضور یہ باورچی کہاں سے آیا؟ تو سلطان نے کہا، یہ 15 دن پہلے میں نے اس کو بازار سے خریدا تھا، یہ کانوں سے بہرا ہے لیکن اس کے ہاتھ کا ذائقہ بہت لذیذ ہے، اور اس نے کئی دفعہ ثابت کیا کہ یہ میرا وفادار ہے، آپ اس پر شک نہ کرو۔ تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور میں اس پر شک نہیں کر رہا، لیکن یہ آپ کا باورچی بالکل بد لحاظ ہے، میں نے صبح اس کو مشروب بناتے دیکھا تو اس نے برتن دھوئے بغیر مشروب بنا دیا، اور اسی غصہ کی وجہ سے میں نے اس برتن میں جس میں آپ کے لیے مشروب لایا ہے میں نے اس میں زہر ملا دیا ہے، لہٰذا آپ یہ مشروب بالکل نہ پئیں اور سزا کے طور پر یہ مشروب اسی بہرے باورچی کو پلا دے تاکہ یہ اپنی غلطی کی سزا بھگت سکے، کیونکہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ سلطان کا مشروب کسی طرح کے برتن میں بنانا چاہیے۔ اتنے میں سلطان نے کہا کہ یہ علی تم نے کیا کیا، اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، حضور اگر آپ مجھے اپنا وفادار سمجھتے ہیں تو میری بات مان لیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بہرے باورچی کی طرف دیکھا اور کہا، اے باورچی یہ مشروب تم پی لو، مجھے حاجت نہیں۔ سلطان اس کے ہاتھ میں دوبارہ مشروب کا پیالہ دیتے ہوئے کہا کہ اب اس کو پی جاؤ، لیکن حیرانی کی بات اس وقت ہوئی کہ اس مشروب کو پیتے وقت اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اور جب سلطان نے اصرار کیا تو وہ مشروب کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، اور سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا حیران ہو گیا کہ یہ مشروب کیوں نہیں پی رہا اور مشروب کے اس کے ہاتھوں سے کیوں گر گیا۔ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور یہی وہ جاسوس ہے جو آپ کی معلومات قبیلے کے سردار تک پہنچا رہا ہے۔ سلطان نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا یہ تو بہرا ہے؟ تو علی بن سفیان نے کہا، حضور یہ اگر بہرا ہوتا تو یہ ابھی اور اسی وقت اس مشروب کو پی جاتا، کیونکہ میں نے اس کے سامنے کہا اس مشروب میں زہر ہے، اور اگر یہ بہرا ہوتا تو یہ بات کبھی نہ سنتا، اس مشروب کو پی جاتا، لیکن یہ صرف بہرا ہونے کا ناٹک کر رہا
تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں آ کر اسی وقت تلوار نکال لی اور جاسوسوں کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر علی بن سفیان نے کہا، حضور لیکن ابھی اس جاسوس کو قتل نہیں کرنا تھا، ہم اس کی مدد سے دوسرے جاسوسوں کو پکڑ سکتے۔ یہ دیکھ کر سلطان بھی بڑا پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ اب ہم دوسرے جاسوس کو کس طرح پکڑیں گے جو سانپ کی طرح ہمیں ڈس رہا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حکم دیا اور کہا، جاؤ اور محل کے ایک ایک کونے، ایک ایک دروازے، ہر دیوار کے ساتھ جا کر دیکھو کون کس جگہ ڈیوٹی کر رہا ہے۔ جب سارا معائنہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ چند لمحوں کے بعد علی بن سفیان واپس آیا اور کہا، حضور میں نے محل کے تمام سنتریوں سپاہیوں کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے، کون کس جگہ ڈیوٹی کر رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے محل کے صحن میں تمام سپاہیوں کے حتیٰ کہ دروازے پر موجود سنتریوں کو بھی اپنے سامنے بلایا اور کہا، ہم فلاں قبیلے پر فلاں جگہ فلاں وقت پر اور فلاں طریقے سے حملہ کرنے والے ہیں، تو سب تیار ہو جاؤ۔ کچھ سپاہی محل کی حفاظت کے لیے رکیں گے اور باقی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ جب سلطان واپس کمرے میں آیا تو علی بن سفیان نے کہا، حضور یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اب یہ خبر تو ایک پرندے کی طرح اڑتے ہوئے اس سردار کے پاس پہنچے گی، کیونکہ ابھی بھی ایک جاسوس ہمارے درمیان موجود ہے۔ سلطان نے کہا، میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان نے کہا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح میں نے تمام سپاہیوں کو کہا اس طرح ہم ویسا نہیں کریں گے۔ میں صرف یہ پتہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ اس خبر کے بعد کون سا سپاہی اس محل میں غائب ہوتا ہے۔ جو سپاہی محل میں غائب ہوا وہی دوسرا جاسوس ہوگا۔ اور سلطان کی سوچ کے مطابق تھوڑی دیر میں جب علی بن سفیان نے دوبارہ محل کا معائنہ کیا تو ایک سپاہی وہاں سے غائب تھا۔ سلطان سمجھ گیا کہ یہی غدار ہے، لیکن اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ ابھی اس جاسوس کی کچھ نہ کہنا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کو کہا کہ وہ سردار سمجھے گا کہ میں فلاں جگہ پر حملہ کروں گا، لیکن ہم ویسے ہی حملہ کریں گے جیسے ہم نے پہلے منصوبہ بندی بنا رکھی تھی، اور جب وہ سردار وہاں پر حملہ کرنے کے لیے ہمارے آگے گھات لگائے گا، ہم پیچھے سے آ کر اس کے قبیلے پر قبضہ کر لیں گے اور اس طرح وہ جاسوس بھی پکڑا جائے گا اور اس قبیلے پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ مقررہ وقت پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چند سپاہی اس قبیلے کے سردار کی طرف بھیج دیے جو کہ سلطان نے سب کے سامنے کہا تھا، اور باقی سپاہیوں کو لے کر اپنی بنائی گئی حکمت عملی کے مطابق اس قبیلے کی طرف حملہ کرنے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی وار میں اس قبیلے پر قبضہ کر لیا، اور ادھر سلطان کی سپاہیوں نے بھی اس سردار کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور وہ جاسوس بھی پکڑا گیا، کیونکہ سلطان کی چال کے مطابق فوراً وہ جاسوس اس سردار کے پاس پہنچا اور اس کو جا کر خبر دی، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ خبر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف انہیں گمراہ کرنے کے لیے دی تھی، اور اس بیوقوف جاسوس کی وجہ سے اس سردار نے نہ صرف اپنی جان گنوا دی بلکہ اپنا قبیلہ بھی کھو بیٹھا، اور وہ دونوں جاسوس علی بن سفیان اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی عقل مندی کی وجہ سے ہو گئے۔